وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد امیلو مبارک پور، جمعہ کا خطبہ انتہائی اختصار کے ساتھ دیا جاتا ہے اور بہت ہی مختصر ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ آپ نے جمعے کے خطبے کو مختصر دینے کا حکم دیا ہے، بلکہ جمعے کا اختصار اور جمعے کا مختصر دینا خطیب کے عقل مند ہونے کی علامت اور نشانی بھی بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر سے خطبے میں ہم کو کچھ ایسی باتیں جس کی سماج کو، سوسائٹی کو اور معاشرے کو ضرورت ہے، پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مومنوں، ہم تمہیں مختلف قسم سے آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور امتحان لینے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے، خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیں، چاروں طرف سے ڈر ہمیں جب ستانے لگتا ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے اوپر خوف کا ماحول طاری کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، اور ایسے حالات ہم پیدا کر دیں گے کہ ان حالات میں تم بھوکے مرنے لگو گے، کاروبار تمہارا چوپٹ ہو جائے گا، روزی روٹی کے لیے مارے مارے پھرو گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل، تمہاری کھیتیاں، تمہارے اناج، تمہارے غلے، یا جس کی تم کاشتکاری کرتے ہو اس کو تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان تمام آزمائشوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں اور میرا دامن نہ چھوڑیں، توحید سے انحراف نہ کریں، اور ہر حالت پر میری دی ہوئی ان مصیبتوں پر وہ صبر کریں، تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنت کی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کتنی چیزوں سے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف و دہشت ڈال کر بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے،
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ اور تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ تمہاری کھیتیاں تباہ کر کے، تمہارے پھل فروٹ، تمہاری سبزیاں، تمہارے اناج اور تمہارے غلے برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں ان کو آپ جنت کی بشارت سنا دیجئے۔ اور مصیبتیں انسان کو کئی طریقے سے پہنچتی ہیں، مال و دولت کی مصیبت، بچوں کی بیماری کی مصیبت، ہماری گھر میں کسی کو کینسر ہو جائے تو ایک یہ مصیبت، کسی کو جان لیوا بیماری ہو جائے تو یہ ایک اور مصیبت، بچے ہمارے تباہ و بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں کوفت ہو رہی ہے، بگڑ چکی ہے ہماری اولاد، یہ بھی مصیبت، کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے یہ بھی مصیبت۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو اس وقت تم کیا کرو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان لوگوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت کی دعا بھی بتاتی ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ دعا پڑھتے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی روشنی میں مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی وہ روایت اس طریقے سے ہے جس کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شوہر ابو سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور آپ مسجد میں درس دے رہے تھے، اور مصیبت کی یہ دعا آپ نے اسی درس میں بتائی کہ جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جس محفل میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے اس محفل میں کہا کہ اس دعا کے بعد وہ یہ جملے بھی ادا کر لیا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے، ہم سب کو اسی کی طرف رجوع ہونا ہے، ہمارا ٹھکانہ بھی یہی ہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر واپس جائیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، الہ العالمین مجھے میری مصیبت پر بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کھویا ہے اس سے بہتر تو مجھے بدل عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو مجھ سے چھن گئی ہے، جو مجھ سے لے لی گئی ہے، اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما۔ ام سلمہ کا بیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میرے شوہر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب میرے گھر آئے تو کہا اے ام سلمہ، آئے سلمہ کی ماں، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا مجھے بتائی ہے، سب لوگوں نے اس دعا کو یاد کر لیا، میں نے بھی اس دعا کو سیکھ لیا، اس دعا کو میں نے بھی یاد کر لیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو یہ دعا بتائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت تمہیں آئے تو تم اس دعا کو پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی تو میں نے اس دعا کو یاد کر لیا،
پھر ایک دن ایسا آیا کہ میرے شوہر کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، وہیں ان کو بیماری نے آ پکڑا اور اسی بیماری میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب مجھے میرے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو میں یہی دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرماتی ہیں کہ میں یہی دعا پڑھتی رہی، جب بھی مجھے اپنے شوہر کی یاد آتی میں یہی دعا پڑھتی۔ اس مصیبت کی گھڑی میں یہ جو دعا سکھائی تھی ہمارے شوہر نے اور ہمارے شوہر کو محمد رسول اللہ نے، میں یہی دعا پڑھتی، اور جب اس کے معنی پر غور کرتی تو مجھے بڑا تعجب ہوتا کہ اے اللہ، ہم سب تیرے لیے ہیں اور تیری کی طرف پلٹ کر جانا ہے، مجھے میری مصیبت میں بہترین اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما جو میں نے کھویا ہے، جو مجھ سے چھینا گیا ہے۔ میں سوچتی کہ اس سے بہتر بدل مجھے کیا مل سکتا ہے؟ کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر ابو سلمہ جو انتقال کر گئے وہ میرے لیے سب کچھ تھے، کیا اس سے بہتر بھی بدل ہمیں عطا ہو سکتا ہے؟ میں دعا پڑھ لیتی تھی لیکن میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر بدل کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر بدل مل جائے۔ کہتی ہیں کہ میری عدت کے ایام پورے ہوئے، یہاں جب میری عدت کے ایام پورے ہو گئے، میری عدت گزر گئی، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، دروازے کو دستک دی۔ اس وقت میں ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، ایک چمڑے کو میں رنگ رہی تھی، میں چمڑے کو دباغت دے رہی تھی۔ دروازے پر میں نے دستک سنی تو میں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے سلام کا جواب دیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میرے پاس کھجوروں کی چھال کا بھرا ہوا ایک تکیہ رکھا تھا، میں نے وہ تکیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ اسی تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، آئے ام سلمہ، تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تم نے عدت بھی مکمل کر لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا سہارا بن جاؤں اور میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ آئے ام سلمہ، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کا پیغام تمہیں دینے آیا ہوں۔ ام سلمہ کا جواب تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے پیغام نکاح دیں اور میں اس کو ریجیکٹ کر دوں، میں اس کو ٹھکرا دوں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میرے اندر دو تین چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ ہو، اس لیے اس کو میں کلیئر کر لینا چاہتی ہوں، میں صاف صاف کہہ دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ام سلمہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ تین پریشانیاں یا دو تین پریشانیاں تمہارے ساتھ کیا ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ سب سے پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند خاتون ہوں، میں بہت غیرت مند خاتون ہوں، سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کی اور بیویاں آپ کے ساتھ رہتی ہیں، اگر کبھی انبن ہو گئی اور میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور آپ کی بیویوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے اس سلسلے میں میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور سوکنوں کو میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اور برداشت کر بھی لوں تو کبھی کبھی نوک جھوک ہو گئی تو میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل بھی سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ام سلمہ ٹھیک ہے، دوسری کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں، مجھے دوسری پرابلم یہ ہے
کہ اللہ کے نبی میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں، شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے اب میرے اندر اس مقصد کو پورا کرنے کا اب جذبہ نہیں رہا ہے، میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں، اب بچوں کی پیدائش اور بچے پیدا کرنے کی اب میری عمر نہیں رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ اور کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ، اور کوئی وجہ ہو تو بتاؤ۔ فرمایا ہاں ایک وجہ اور ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ بچے چھوڑ گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے، ان بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے، میں ان بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی، ان بچوں کی کفالت کی ذمہ دار میں ہوں، لہٰذا یہ بچے میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی ہوں، یہ بچے میرے ہی ساتھ رہیں گے۔ اب ان تینوں کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں دیا کہ آئے ام سلمہ تمہاری پہلی پرابلم یہ ہے کہ تم سوکروں کو برداشت نہیں کر سکتی ہو، تم بہت غیرت مند خاتون ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہاری اس غیرت کو ختم کر دے گا اور تمہیں سوکروں کے ساتھ میرے ساتھ رہنے میں کوئی اڑچن نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین وہ تمہاری اس غیرت کو ختم کر دے گا۔ رہی دوسری بات، تم کہتی ہو کہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں، تو کوئی بات نہیں، جس عمر میں آپ ہو اسی عمر میں میں بھی ہوں۔ آئے ام سلمہ شادی کے بعد بچوں کی پیدائش میرا مقصد نہیں ہے، ایک بیوہ کا سہارا بننا اور دنیا والوں کو یہ بتانا کہ محمد رسول اللہ شوہروں کے مرنے کے بعد بیوہ عورتوں کے لیے بھی سہارا بننے کے لیے آیا ہے، ان کو بے یارو مددگار چھوڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، اس لیے میرا مقصد یہ ہے، اس لیے شادی کی جس عمر میں کراس کر چکی ہو اسی عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں، یعنی جس عمر میں آپ ہو اسی عمر میں میں بھی ہوں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ بچوں کا ہے تو تم مجھ سے نکاح کر لو، تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے اور ان بچوں کی کفالت میں کروں گا، ان بچوں کی پرورش میں کروں گا۔ فرماتی ہیں ام سلمہ اس کے بعد میرا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے۔ جب میرا نکاح نبی اکرم سے ہوا تو پھر میں نے اس دعا کے لفظ پر غور کیا، ان کے الفاظ پر غور کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے بھی اللہ ہی کی طرف سے جانا بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اور اللہ نے مجھے میری مصیبت پہ بہترین اجر دیا، اور جو دعا میں نے یاد کی تھی اس دعا کا اثر یہ نکلا کہ مجھے اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، یعنی مجھے میرے شوہر سے بہتر شوہر مل گیا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مجھے اس سے بہتر عطا فرما جو مجھ سے چھینا گیا ہے، جو مجھ سے لیا گیا ہے۔ تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے مل گئے، تو کہتی ہیں کہ دعا کا اثر ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں گنائیں، خوف اور دہشت ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور دوسری طرف کہا تمہاری کھیتیاں باڑیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور کہا کہ ان تمام مصیبتوں میں جو صبر کر لیں ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ اور جب مصیبت پہنچتی ہے مومن کو تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے ساتھیو، ہر انسان پر الگ الگ مصیبت ہوتی ہے، ان تمام مصیبتوں میں موت سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اگر میری موت ہے تو میرے گھر والوں کے لیے مصیبت، ہمارے بیوی بچوں کی موت ہے تو وہ ہمارے اور ہمارے اہل خانہ کے لیے مصیبت۔ اس مصیبت سے کوئی بھی میرے بھائیوں بچا نہیں۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ اپنے 18 مہینے کے بچے کو گود میں لیے ہیں، ابراہیم نام ہے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھوں میں وہ بچہ دم توڑتا ہے۔ دم توڑنے کے بعد آپ نے اپنی اس مصیبت کا اور غم کا اظہار کچھ یوں کیا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا۔
کچھ اس انداز سے اللہ کے نبی اظہار کر رہے ہیں کہ آئے میرے بیٹے، تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، دل مایوس ہے، دل پریشان ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جو ہمارے رب کو ناراض کر دے، جو ہمارے پروردگار کو ناراض کر دے، جو ہمارے اللہ کو ناراض کر دے۔ ہم وہی جملے بولیں گے جس سے ہمارا پروردگار خوش ہو اور ہمارا رب راضی ہو، ہم وہی جملے بولیں گے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن اے ابراہیم تیری جدائی سے ہمیں غم ضرور پہنچا ہے، تیری جدائی سے ہمیں مصیبت ضرور پہنچی ہے، پریشانی ضرور پہنچی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس پریشانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچ سکتے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال اور ایک ہی سال میں ابو طالب کا انتقال اور اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال، سب سے زیادہ نبی کو ڈھارس دینے والی، باہر سے جب مار کھا کے آتے تو زخموں پر مرہم رکھنے والی، مصیبتوں میں آپ کے لیے دیوار بن کر کھڑی ہونے والی آپ کی چہیتی اور لاڈلی بی بی خدیجہ، ان کا انتقال، ادھر ابو طالب کا انتقال جو چاروں طرف سے ہونے والے حملوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا کرتے تھے۔ غور کیجئے کتنی بڑی مصیبت، لیکن ان تمام مصیبتوں میں اللہ کے نبی یہی دعا پڑھتے تھے، مصیبت کوئی بھی ہو دعا یہی پڑھی جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الگ بات ہے کہ ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت موت ہے، چاہے وہ والدین کی موت ہو، چاہے وہ اولاد کی موت ہو، چاہے وہ بیوی کی موت ہو، چاہے وہ شوہر کی موت ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کی موت ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی ایک مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت کی دعا بھی یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور یہ کلیئر ہے، سب جانتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ جو آئے ہیں تو ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ یہ میرے بھائیوں دائمی زندگی نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے اور حدیثوں کا مطالعہ کر جائیے، آخرت سے کتنا لوگوں کو روشناس کرایا گیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، جیسے مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، ایک دو دن گزارے اور اپنے وطن واپس، ایسی میرا بھی یہ دنیا میں ہمیشہ کا الگ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور مجھے اپنے وطن یعنی اصلی گھر واپس چلا جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بار بار احساس دلایا ہے، تو جب یہ یقینی ہے کہ موت آنا ہے تو موت سے ڈرنا کس بات کا، لیکن ہاں ہر انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری کامیاب ہو۔ موت سے ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ موت، مومن تو وہ ہے کہ موت کے وقت اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھائیے، جب مرض الموت میں اللہ کے نبی کے تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ باپ نے، ابو نے چہرہ پکڑا اور کان میں کچھ کہا، ہنسنے لگی، دوبارہ پکڑا پھر کچھ کہا، پھر اور زیادہ ہنسنے لگی۔ بعد میں ریزن بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، لیکن جب پھر دیکھنے لگی میری مصیبت اور